توشہ خانہ کی لسٹ جو ہے اسے پبلک کر دیا گیا. گفٹ لینا ایشو نہیں ہے. یہ جو گھڑیاں گئی ہیں کیا اس کی صحیح ویلیویشن کروائی گئی یا اس کو انڈر انوائسنگ کروایا گیا؟ نواز شریف صاحب کے حوالے سے سوال آ رہا ہے 2008 میں تو ان کے پاس عہدہ بھی کوئی نہیں تھا, تو یہ گاڑی ان کے پاس کس طرح آ گئی؟ ایک ماڈل ہے بوٹ کا, نواز شریف صاحب کو گفٹ ملا تھا اور یہ بالکل عمران خان صاحب کے دفتر کے باہر پڑا ہوا ہے. عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر ہاؤس کو عمران کریانہ سٹور بنا دیا. یہ مریم نواز کے حوالے سے اناناس ہوتا ہے, یہ انہوں نے ریٹین کیے اپنے پاس. یہ جناب آ گئی گاڑیاں زرداری صاحب کی 2.5 کروڑ روپے تقریباً جو ہے وہ جمع کروایا گیا ان 3 گاڑیوں کے لیے. عارف الوی صاحب کو جناب AK-47 بھی دی گئی ہے. یہ گن انہوں نے اپنے پاس رکھ لی. اللہ خیر کرے, میں نے تو عارف الوی صاحب کو لوگوں ڈر لگتا ہے. چھوٹی موٹی آئٹمز کسی نے بھی نہیں چھوڑی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. میں یہ ویڈیو کافی لیٹ کر رہا ہوں اور اس کی وجہ یہ کہ بہت ایکسٹینسو ویڈیو ہے یہ. اس کے اوپر ہمیں کافی کام کرنا پڑا اور اس کو بیٹھ کے ہمیں چیزیں نکالنی پڑی. بہت ہم سوچ رہے تھے کہ ہم آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں پریزنٹ کس طرح کریں گے. بہت سکیٹرڈ انفارمیشن ہے پورے سوشل میڈیا کے اوپر, کس نے کیا لیا ہے, کتنا لیا ہے, بہت زیادہ سکیٹرڈ ہے. فیک انفارمیشن بہت زیادہ ہے. شہباز گل صاحب نے فیک انفارمیشن شیئر کی, فواد چودھری صاحب نے فیک انفارمیشن شیئر کی. فواد چودھری صاحب نے کسی کی ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کیا. بیسکلی مریم نواز کے حوالے سے کہا گیا کہ جناب انہوں نے جو ہے وہ گھڑی ایک جو ہے وہ لی ہے, وہ پتہ نہیں لاکھوں کی گھڑی ہے اور وہ انہوں نے بڑی سستی لے لی ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے فواد چودھری صاحب نے اسے ٹویٹ کیا, انہوں نے چھلانگ مار دی بیچ میں. اس کے بعد آج ان کو جو ہے وہ FIA کا نوٹس بھی آ گیا کیونکہ راتوں رات اس کے اوپر کارروائی ہوئی. عامر متین صاحب نے اپنے پروگرام کے اندر بیٹھ کے سروت ولیم ان کے ساتھ وہ ایک جو اینکر فیمیل اینکر ہوتی ہے وہ بیٹھی ہوئی تھی, پڑھ وہ رہی تھی ایکچولی. انہوں نے بھی مریم نواز کا کہہ دیا جی مریم نواز نے جو ہے وہ اتنے کی گھڑی ہے اور اتنے کی لی ہے, اور اس کے اوپر عامر متین صاحب نے بھی بیچ میں اپنا کامنٹ جاری کر دیا. انہوں نے تو بلکہ اس کے آگے ایک سٹوری بھی بنا دی کہ ہاں وہاں پہ بیوروکریٹس ہوتے ہیں, انہوں بیوروکریٹس نے کہہ دیا ہوگا کہ میڈم یہ بڑی زبردست چیز ہے یہ آپ لے لیں. وہ گھڑی سرے سے تھی ہی نہیں, کوئی ایسی گھڑی نہیں تھی جو مریم نواز نے لی ہوئی تھی, وہ ایک فیک نیوز تھی اور اس کے اوپر پورا تبصرہ کر دیا انہوں نے. خیر اس کے بعد اسی طرح غالباً ایک اور چینل نے جو ہے وہ بھی غلط ٹکر چلایا. اس کے بعد انہوں نے معذرت بھی کی کہ ہاں جی ہم نے غلط چلایا ہے. بہت زیادہ فیک انفارمیشن ہے. تو واٹ وی ڈیسائیڈڈ کہ ہم ایکچولی جو پراپر لسٹ ہے اس کو آپ کے سامنے رکھیں اور اس کو بیٹھ کے ذرا ایویلویٹ کرتے ہیں, اس میں انز اینڈ آؤٹس کیا ہیں, اور اس کے بعد اپنے انالیسس بھی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اچھا ایک اور میں نے یہ دیکھا تھا کہ کچھ لوگ خاص طور پہ جو نون لیگ سے ریلیٹڈ ہیں یا چند صحافی, میں یہ نہیں کہہ رہا جو صحافی نون لیگ سے ریلیٹڈ ہیں, میں ویسے حامد میر صاحب نے ٹویٹ کیا اس کے اوپر. انہوں نے کہا کہ جناب بڑا بولڈ سٹیپ ہے, بڑا زبردست کام کیا گورنمنٹ نے, اس توشہ خانہ کی لسٹ کو جو ہے وہ پبلک کر دیا ہے. تو اصل کہانی کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. حامد میر صاحب نے ایکچولی اس پہ ٹویٹ بھی کیا تھا. اصل کہانی یہ تھی کہ توشہ خانہ کے سلسلے میں ایک کیس چل رہا ہے. یہ عمران خان صاحب والا توشہ خانہ کیس نہیں ہے, توشہ خانہ کا ایک اور کیس چل رہا ہے. وہاں پہ جج صاحب نے پچھلی ہیئرنگ میں جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ جناب آپ کے پاس 13 تاریخ تک کا ٹائم ہے, 13 سے پہلے اس ساری انفارمیشن کو پبلک کریں اور پھر اگلی تاریخ پہ جو ہے نا وہ آپ لوگ سارے حاضر ہو جائیں. تو اس لیے رات کے وقت 12 بجے جو ہے کل شام کو 12 بجے جو ہے وہ توشہ خانہ کی لسٹ جو ہے ویب سائٹ پہ ڈال دی گئی اور اسے پبلک کر دیا گیا. اصل وجہ یہ تھی, تو یہ مجبوری بھی تھی کہ آپ کو یہ لسٹ جو ہے نا وہ پبلک کرنی پڑنی تھی. تو بلکہ اس پہ یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ پہلے جب اس کی ڈیٹیلز جو ہیں عمران خان صاحب کے دور میں مانگی گئی تھیں تو اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر یہ کہا گیا تھا جی بڑی سینسٹیو انفارمیشن ہے, یہ انفارمیشن شیئر نہیں کی جا سکتی. اس کے بعد یہی پلیز شہباز شریف صاحب کے دور کے اندر بھی لی گئی کہ جناب بڑی سینسٹیو انفارمیشن ہے, اس سے جو دیگر ممالک ہیں جنہوں نے گفٹس دیے ہوئے ہیں ان کے لیے بڑی امبیرسمنٹ ہوں گی. لیکن بہرحال کورٹ نے جو ہے اس چیز کو رد کیا اور انہوں نے کہا جناب پبلک کریں ہر صورت میں. تو یہ مجبوری کا سودا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, اس میں جو ہے وہ کوئی چھلانگے مارنے والی کوئی بات نہیں ہے. اچھا اب اس کے بعد یہ جو انفارمیشن آئی ہے اس کو بڑا کریکٹلی ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, وہ سیاسی وابستگیوں کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا یہاں پہ کافی گیم کھیلی جا رہی ہے. جو PTI کے لونڈے لپاڑے ہیں وہ اپنی لائن لے رہے ہیں, جو نون لیگ والے ہیں وہ اپنی لائن لے رہے ہیں. ہم آپ کے سامنے کریکٹ صورتحال جو ہے وہ ساری سامنے رکھیں گے. اچھا اب اس کا جو حل ہے اس ساری چیز کو ایکچولی ایویلویٹ کرنے کا, وہ اب ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. یہ بیسکلی توشہ خانہ کا جو ہے یہ ریکارڈ ہے سارا. 2002 سے لے کر اب تک کی یہ لسٹ ہے جو کہی گئی تھی کہ جناب اس کو جو ہے نا وہ آپ سامنے رکھیں. عمران خان صاحب سے جو ریلیٹڈ کیسز ہیں میں اس کے اوپر زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا کیونکہ اس کی ڈیٹیلز آ چکی ہوئی ہیں ساری. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ مائی ٹائم اینڈ یور ٹائم, میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. لیکن جو باقی ڈیٹیلز نئی ڈیٹیلز آئی ہیں اس کو ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں مشرف صاحب کے اوپر اور شوکت عزیز کے اوپر بعد میں جاؤں گا. مشرف صاحب اور شوکت عزیز جو ہے نا گفٹس لینے کے حوالے سے سب سے زیادہ جو تعداد ہے, نمبر آف آئٹمس جو ہیں
وہ ان کی جانب سے لی گئی ہیں. میں ان کی زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاؤں گا کیونکہ میرے خیال میں وہ ارریلیونٹ ہے. مشرف صاحب اس دنیا میں نہیں رہے اور شوکت عزیز صاحب پاکستان میں نہیں رہے مطلب دونوں کے حوالے سے یہ صورتحال ہے. لیکن اگر اس کے بعد ذرا میں پہلے نواز شریف، زرداری صاحب اور یہ دیگر جو لوگ ہیں میں ذرا ان کے حوالے سے ایویلیویشن کرتا ہوں. اچھا اب یہ سامنے آپ یہ اسکرین دیکھ رہے ہیں. ذرا سب سے پہلے نواز شریف صاحب کی ذرا ڈیٹیلز نکال لیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی کیا ڈیٹیلز آتی ہیں. اچھا سب سے پہلی جو ڈیٹیل آتی ہے یہ ایک 34ویں نمبر کے اوپر یہ مرسڈیز بینز کار ہے. نواز شریف پرائم منسٹر آف پاکستان. ڈیٹ ہے اس کی 24/4/2008. اسیسڈ ویلیو ہے 42,55,919. ریٹینشن کاسٹ جو دی گئی ہے وہ ہے 6,36,888. اماؤنٹ ڈپازٹڈ گفٹ ریٹینڈ. اب میں یہاں پہ جو سب سے بڑا نواز شریف صاحب کے حوالے سے سوال آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 2008 میں تو ان کے پاس عہدہ بھی کوئی نہیں تھا، تو یہ گاڑی انہوں نے کس طرح 2008 کی جو ہے مرسڈیز ان کے پاس کس طرح آ گئی. اب میرے پاس جو ابھی چند سورسز سے خبر آئی ہے، آئی وانٹ ٹو ریکنفرم دس، یہ میں تھوڑا سا اس پہ ذرا مارجن چھوڑنا چاہ رہا ہوں، لیکن جو انیشل انفارمیشن میرے پاس آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کو ایک مرسڈیز گاڑی ایز اے گفٹ ملی تھی جب یہ خود وزیر اعظم تھے، اور اس کے بعد آ گیا مشرف صاحب کا دور، یہ تو فارغ ہو چکے ہوئے تھے آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے نا 2008 کے اندر، تو تب یہ نواز شریف صاحب جو ہے یہ پیسے 6,36,888 روپے جمع کرا کے اس مرسڈیز کو اپنی طرف لے جاتے ہیں. ایکچوئل کہانی یہ ہے. لیکن اب ایک پرابلم صرف یہ آ رہی ہے کہ مجھے چند سورسز کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گاڑی آپ رکھ نہیں سکتے تھے، گاڑی آپ لے نہیں سکتے تھے توشہ خانہ سے. گاڑیوں کے حوالے سے اسپیشل قانون وہاں پہ موجود ہے کہ گاڑیاں اور اینٹیکس یہ دو چیزیں، گاڑیاں اور اس میں لکھا ہوا ہے جی کیبنٹ ڈویژن کا جو پول ہے یہ اس کے پاس جائیں گی گاڑیاں، جو بھی توشہ خانہ کے اندر گاڑی آتی ہے. تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ گاڑی ادھر جانی چاہیے تھی. اور اینٹیکس بھی اگر ہوں گے تو وہ بھی یا پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر رکھے جائیں گے یا کہیں اور جہاں پہ بھی پریزیڈنٹ ہاؤس یا جہاں پہ بھی وہ رکھنے ہوں گے ڈسپلے کے لیے وہ وہاں پہ رکھے جائیں گے. تو یہاں پہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو ہے نا ایک یہ پرابلم ایریا آ رہا ہے کہ جناب انہوں نے گاڑی کس طرح لی. یوسف رضا گیلانی صاحب نے کیا ان کے لیے رولز کو ریلیکس کیا تھا یا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے یہ مرسڈیز گاڑی جو ہے ان کو دی گئی. اس کے بعد اور جو چیزیں آتی ہیں، ایک کارپٹ ہے، یہ ایک کارپٹ ہے اور ایک ہیراٹی باٹل وتھ 4 گلاسز ڈیکوریٹڈ وتھ سلور. یہ 2013 میں اب یہ وزیر اعظم بن چکے ہوئے تھے، تو تب ان کو ایک 40,000 اس کی ویلیو ہے، ایک 3,500 روپے کی ہے اور 6,700 روپے اس کا جمع کرایا گیا. فلاور واز ہے، یہ جناب 8,000 کا فری آف کاسٹ ریٹین کر لیا گیا. ایک کوا سیٹ ہے 4,000 کا فری آف کاسٹ ریٹین کر لیا گیا. ڈیکوریشن پیس ہے، ہولی قرآن ہے، 20,000 روپے جو ہے وہ اس کی ڈیکوریشن پیس کی ویلیو تھی، 2,000 روپے دے کے ریٹین کر لیا گیا. 1 باؤل وتھ سویٹس، مٹھائی، یہ ان کی بیگم کلثوم نواز کو دی گئی تھی، یہ لکھا ہوا ہے فری آف کاسٹ یہ ریٹین کیا گیا. 1 باکس گلاس 6,000 روپے کا تھا، یہ ریٹین کیا گیا. اس کے بعد ایک یہ کوئی میرے خیال میں کینڈل واز ہے شاید، پیئر آف کینڈل سٹینڈ، ہاں یہ ریٹین کیا گیا. اس کے بعد 1 رولیکس واچ اوئسٹر، اس کی ویلیو جو ہے 2013 میں 11,85,000 روپے بتائی گئی تھی. اس کے بعد ایک پیئر آف کفلنگز وتھ پین کارٹر اور 4 کمیموریٹو کوائنز آف دا سینٹرل بینک آف کویت، 15,000 روپے اس کی ویلیو تھی. 2,43,000 روپے جمع کرا کے اس کو ریٹین کیا گیا. اس کے بعد ایک اور رسٹ واچ ہے 7.5 لاکھ روپے کی، اس میں 1,48,000 روپے اس کے لیے دیا گیا. ایک لیڈیز رسٹ واچ ہے جو ان کی بیگم صاحبہ کو دی گئی تھی، 3,80,000 اس کی ویلیو تھی، 74,000 روپے جمع کرا کے یہ دیا گیا. ایک کارپٹ ہے 6x9 کا، 40,000 روپے کا تھا، یہ ڈسپلیڈ ہوا ہوا ہے پی ایم ہاؤس کے اندر، وہیں پہ لگا ہوا ہے یہ. اس کے بعد جناب ایک پیئر ہے لمپ سٹینڈ کا 8,000 روپے. 2 کتابیں ہیں، وہ پیئر آف لمپ سٹینڈ جو ہیں وہ آرمی میوزیم میں رکھا ہوا ہے اور 2 کتابیں جو ہیں وہ نیشنل لائبریری کے اندر رکھی ہوئی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک شال ہے جو بیگم کلثوم نواز کو دی گئی تھی، 5,000 اس کی ویلیو تھی 2014 میں، یہ جو ہے وہ توشہ خانہ میں جمع کروا دی گئی. ایک سینری ہے 3,000 روپے کی، اسے توشہ خانہ میں جمع کرایا گیا. ایک ساڑی دی گئی ان کو 5,500 روپے کی، اسے بھی جمع کروایا گیا. ایک کتاب ہے. اس کے بعد ایک ٹی سیٹ ہے 13,500 روپے کا. ایک تلوار ہے 25,000 روپے کی، اس کی ویلیو لگائی گئی. 3,000 روپے جمع کروا کے اسے بھی ریٹین کیا گیا. اس کے بعد گولڈ اینڈ پرل بریسلٹ ہے، وہ 1,53,000 روپیہ 1,53,320 روپے اس کی ویلیو تھی، اسے بھی ریٹین کیا گیا ہے. اور اس کے بعد ایک رسٹ واچ ہے
10,50,000 کی, اور ایک باکس ہے کنٹیننگ 2 bottles آف پرفیوم 1 box آف بخور. یہ بیسکلی وہ جو مڈل ایسٹ کی ایک خوشبو ہوتی ہے, یہ وہ بخور ہے. تو 2,40,000 روپے دے کے یہ بھی ریٹین کیا گیا. ایک نیکلس ہے گولڈ کا, ایک نیکلس ہے پرل کا, 29,000 روپے دے کے یہ بھی جو ہے وہ رکھا گیا. ایک ماڈل ہے بوٹ کا, یہ ماڈل آف بوٹ ویسے میں نے دیکھا ہوا ہے, یہ پی ایم ہاؤس کے بالکل انٹرنس کے پاس ہی پڑا ہوا ہے. بعد میں مطلب یہ نواز شریف صاحب کو گفٹ ملا تھا, اور یہ بالکل عمران خان صاحب کے دفتر کے باہر پڑا ہوا ہے. یہ میں نے یہ دیکھا ہوا ہے وہاں پہ. تو یہ وہیں پہ وہ لکھا بھی ہوا ہے, گفٹس ڈسپلیڈ ایٹ پی ایم ہاؤس. اس کے بعد ایک نیکلس ہے, یہ کلثوم نواز صاحبہ کو دیا تھا, 1,45,000 اس کی ویلیو تھی, 27,000 روپے دے کے جمع کروایا گیا. اس کے بعد یہ باقی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ایک جویلری سیٹ ہے سلور کا, ایک اور جویلری سیٹ ہے, ایک کارپٹ ہے, ایک فلاور واز ہے, 2 آڈیو CDs ہیں, ایک نیکلس ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یا اس کے پیسے دے کے, یہ سامنے ڈیٹیلز ہے, یہ ریٹین کیا گیا. اس کے بعد ایک 3 کمان ہے, یہ بھی نواز شریف صاحب کو دیا گیا, 10,000 روپے اس کی ویلیو تھی, 15,150 روپے کا یہ نیلام کیا گیا. اس کے بعد ایک جو ہے وہ پائن ایپل باکس ہے پیریشیبل, تو وہ فری آف کاسٹ رکھا گیا. ایک اور بھی ہے بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے لیے, ان کو وہ بھی رکھا گیا. اور یہاں پہ یہ مریم نواز کے حوالے سے. اچھا, یہ 3 بیسکلی جو اناناس ہوتا ہے یہ اس کے باکسز تھے, تو یہ انہوں نے ریٹین کیے اپنے پاس. اب اس کے اوپر میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے نا وہ پوری طرح ایک کیمپین چلا رہی ہے کہ وہ دیکھیں جناب انہوں نے پائن ایپل بھی نہیں چھوڑا, انہوں نے بیسکلی اناناس جو ہے وہ بھی نہیں انہوں نے چھوڑا. وہ پڑھ تو لو, پیریشیبل آئٹم ہے وہ. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ ڈکلیئر ہوئی ہے, ٹھیک ہے, مطلب ایسی بات نہیں تھی. اور اس کے بعد اور کی کرنا تھی پائنو, وہ مطلب اس کو اٹھا کے کہاں فریج میں رکھتے اور کیا کرتے اس کا, اس میں کون سی ایسی بڑی بات. لیکن سیاست ہے نا, بس ٹھیک ہے, ایسی نہیں چڑھنا جناب, کیوں لیا یہ, کیوں لیا یہ, کیوں لے کر گئے, اس میں ایسی کون سی بات تھی. اٹ واز اے گفٹ, اٹ واز اے گفٹ. عمران خان صاحب کے پتہ نہیں 36,000 ایسے گفٹ ہوں گے جو وہ بتاتے بھی نہیں ہوں گے کہ کیا کیا کس کس سے لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک ڈیکوریشن پیس ہے, یہ نواز شریف صاحب کو ملا ہوا ہے. ایک اور اس کے بعد اناناس جو ہے اس کا کوئی باکس ہے, وہ کلثوم نواز صاحبہ کو ملا ہے. پھر ایک شال, ایک گلوب کا ماڈل, ایک پینٹنگ, فلاور واز, ووڈن آرٹ, ایک گاؤن, اور ایک ایرانی فلاور واز. اس کے بعد اس کے علاوہ ایک ٹی سیٹ ہے, 1 جویلری باکس ہے, ایک فلاور واز ہے, اور اس طرح پھر ایک وال ہینگنگ چائنیز پینٹنگ ہے, یہ بھی کلثوم نواز صاحبہ کو دی گئی تھی. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح ریٹین کی گئی ہیں. اور ایک اور واچ ہے 2016 میں, یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے, مطلب یہ ایک پین ہے, ایک رنگ ہے, پیئر آف کفلنگس ہیں, ایک تسبیح ہے. 20 لاکھ روپے کی جو ہے وہ گھڑی کی ویلیو ہے. 2 لاکھ روپے کا پین بتایا جا رہا ہے. ایک رنگ ہے 19,57,000 سوری رنگ کی ویلیو ہے 1 کروڑ. یہ ہوتا ہے نا غریب آدمی, اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ لکھ کڑے گنے تو کروڑ کنا ہے. یہ ہے جناب 1,95,78,375 روپے, یعنی تقریباً 2 کروڑ روپے کی رنگ ہے. یہ 2 کروڑ روپے کی رنگ ہے جو نواز شریف صاحب کو دی گئی ہے. اور یہ آئٹم جو ہے, یہ آئٹم سی ہے, ہاں یہ انگوٹھی ہے, صرف ایک انگوٹھی ہے جو 2 کروڑ روپے کی ہے. اور ایک پیئر آف کفلنگز ہے 1,60,79,484 روپے کی. اور ایک تسبیح ہے 2.5 لاکھ روپے کی. تو اس سارے سامان کے لیے انہوں نے ٹوٹل جمع کرایا 76,21,572 روپے, جس میں مطلب 2 کروڑ روپے کا تو صرف ایک رنگ ہے, اور تقریباً 1,60,00,000 روپے کی صرف پیئر آف کفلنگز ہے. صرف بٹن جو آپ پہنتے ہیں وہ 1,60,00,000 روپے کے وہ ان کو دیے گئے تھے. سارا سامان جو ہے, جس میں انہوں نے وہ واچ بھی تھی 20 لاکھ روپے کی, وہ بھی انہوں نے صرف 76 لاکھ روپے جمع کرایا. اس کے بعد بیگم کلثوم نواز صاحبہ کو ایک بریسلیٹ دیا گیا, ایک نیکلس اور ایئرنگ دیا گیا. یہ بھی جو ہے وہ 1,27,00,000 روپے اور 1,000 اس کی ویلیو بتائی گئی. یہ بریسلیٹ ہے کلثوم نواز صاحبہ کو جو دیا گیا تھا صرف. اور ایک اور جو ہے ایک نیکلس اور ایئرنگ 4,16,24,000 روپے کا. یہ دونوں چیزیں جو ہیں, اچھا انٹرسٹنگ بات آپ ذرا غور سے دیکھیں کہ یہاں پہ نواز شریف اور بیگم نواز شریف کو ایک ہی ڈیٹ میں سارا سامان دیا گیا ہے. 13 جنوری 2016,
میں تو اپنی ٹیم سے کہوں گا یہ 13 جنوری میں کے آس پاس دیکھیں کہ نواز شریف صاحب نے کون سا ٹور کیا ہوا تھا کس ملک کا ٹور کیا ہوا تھا. کیونکہ اگر تو ایک تسبیح بھی دی ہوئی ہے اس میں تو اس کا مطلب ہے یہ کہ مڈل ایسٹ کا کی سائڈ کا مجھے لگ رہا ہے دورہ تھا. خیر اس کو ہم چیک کر رہے ہیں ابھی. تو یہ تقریباً کوئی 5.5 کروڑ روپے کا یہ جو سامان بیگم کلثوم نواز صاحبہ کو دیا گیا تھا, اس کے لیے 1 کروڑ 8 لاکھ 63 ہزار, غریب آدمی ہے نا, اگے پیچھے زیرو تو پتہ ہی نہیں لگتا سانو. 1 کروڑ 8 لاکھ 63 ہزار روپے جو ہے وہ اس کے لیے جمع کروایا گیا. اس کے بعد ایک ماربل بال ہے, اس کے بعد بلغاری کی ایک گھڑی ہے, 18.5 لاکھ روپے اس کی ویلیو تھی, 18.5 لاکھ کی آکشن کی گئی. اس کے بعد آگے چل کے ساتھ ہی ویسے وہ فواد صاحب کو بھی کافی سامان ملا ہوا ہے, وہ بھی زیادہ تر اس میں جو مہنگی چیزیں تھیں وہ آکشن ہوئی تھی. سوری یہ جو بلغاری کی گھڑی تھی فواد صاحب کی, سوری یہ نواز شریف صاحب کی نہیں ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ یہ نیچے بھی ہے ٹریڈیشنل بوٹ ہے ایک. اچھا آگے یہ بھی بڑا مہنگا سامان آیا جی, ایک واچ ہے, ایک پین ہے, ایک رنگ ہے, پیئر آف کفلنگز ہیں. یہ واچ جو ہے وہ 32 لاکھ روپے کی, پین 50,000 روپے کا, رنگ جو ہے وہ 80 لاکھ روپے کی, اور یہ بھی انہی ڈیٹوں میں دی گئی ہے. اور پیئر آف کفلنگز جو ہیں یہ بھی 50 لاکھ روپے کے, یہ بھی 13/2/2016, یہ 2016 کے شروع کے اندر جو ہے یہ سارے گفٹ دیے جا رہے ہیں, جس کے لیے 32,88,000 روپے جو ہے وہ جمع کروایا گیا. اچھا جی, میں اب ذرا مہنگی کیونکہ بہت زیادہ دیر ہو جائے گی, مہنگی آئٹمس پہ آتے ہیں. اس کے بعد یہ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے لیے بھی 2016 کے اندر ایک گفٹ ہے, ایک نیکلس ہے, ایک رنگ ہے, 4,30,000, 1,54,000, اس کے لیے 1,14,000 روپے جمع کروایا گیا. اس کے بعد ایک کارپٹ ہے, ایک اور کارپٹ ہے, پھر جولی سیٹ ہے, اور یہ اس کے بعد یہ آئٹم نمبر 66 ہیں. اس میں قرآن مجید ہے, سوارڈ ہے, تسبیح ہے, پین ہے, ٹیبل کلاک ہے, عود ہے, ایک اور واچ ہے, پیئر آف کفلنگز ہیں, پھر ایک اور کارپٹ ہے, پھر ایک بوٹ ہے. اس کے بعد یہ لیڈیز واچ, ایک جینٹس واچ, ایک لیڈیز واچ رولیکس کی. اچھا رولیکس کی جو گھڑی ہے اس کی 2016 میں پرائس لگوائی گئی ہے 12 لاکھ روپے, اور لیڈیز واچ کی جو جینٹس واچ ہے اس کی پرائس لگائی گئی ہے 8.5 لاکھ روپے. 6 باٹلز آف پرفیوم 2,70,000 روپے کے, اود ووڈ 35,000 روپے کی, 4,69,000 روپے اس کے لیے دیا گیا ہے. اس کے بعد ایک نیکلس ہے, ایک ایئر ٹاپس ہیں, اور اس کے بعد ایک اور رولیکس کی واچ ہے جس کی ویلیو یہ حسین نواز کو دی گئی ہے, 9,40,000 روپے اس کی ویلیو تھی. 1,86,000 روپے دے کے جو ہے ان کے صاحبزادہ نے بھی جو ہے وہ گھڑی اپنے پاس رکھ لی. اس کے بعد ایک اور نیکلس ہے ڈائمنڈ کا, یہ جناب, اور ایک ٹیبل واچ ہے. نیکلس جو ہے وہ 10,07,800 روپے یہ اس کی ویلیو ہے, اس کے لیے 2 لاکھ روپے دیے گئے. یہ بیسکلی 20% کے حساب سے جو ہے نا یہ سامان جو ہے وہ دیا جا رہا تھا. تو اچھا یہ ہم نے اس کی ڈیٹیل نکلوائی ہے. یہ جو سامان, یہ جو جنوری کا میں بھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے جو بتا رہا تھا نا کروڑوں روپے کے حساب سے, سعودی عرب کا دورہ تھا, وہ سعودی عرب کا دورہ تھا جہاں پہ جو ہے وہ اتنے کا سامان اکٹھا کیا گیا تھا. اس کے بعد شہباز شریف صاحب کو بھی جو ہے وہ کچھ ایک کارٹیئر کا یہ سامان ملا ہوا ہے, ایک لیڈیز واچ بھی ملی ہوئی ہے, اسے بھی جو ہے وہ ریٹین کیا گیا ہے. نواز شریف صاحب کو رولیکس کی ایک اور واچ ہے جناب, 40,50,000 روپے کی, 8 لاکھ روپے اس کا جمع کروایا گیا, یہ بھی ریٹین کیا گیا. تو یہ جناب یہ سارا سامان جو ہے وہ بنتا ہے جو اب تک ڈیٹیل نواز شریف صاحب کے حوالے سے ہے. اچھا جی, اب اس کے بعد آ جائیں ذرا آصف علی زرداری صاحب کے اوپر. زرداری صاحب جناب, یہ زرداری صاحب کی ڈیٹیلز ہیں. سیرامک واز, میں چونکہ وہ ساری یہ فری آف کاسٹ ہے, ریٹین ہے, تو میں اس میں زیادہ اپنا ٹائم ضائع نہیں کروں گا. جو مہنگی چیزیں ذرا اس کو ڈسکس کرتے ہیں. یہ جناب یہ ان کی ڈیٹیلز ہیں ساری. ایک ماڈل ہارس ہے 40,000 روپے کا, ایک رسٹ واچ ہے جیووانی فرارس کی, 5 لاکھ روپے اس کی ویلیو ہے, 79,500 روپے اس کا دیا گیا. پسٹل ود ایسیسریز, لو جی پستول بھی دی گئی ہے, 50,000 روپے اس کی ویلیو تھی. اور ایک ماڈل ہارس ہے 9,750 روپے اس کے لیے دیے گئے. ہاں اب یہاں پہ آ جائیں, یہ جناب آ گئی گاڑیاں زرداری صاحب کی. 2009 میں زرداری صاحب کو جو ہے وہ گاڑیاں, میری طرح میں ٹیم سے کہوں گا ذرا یہ بھی چیک کریں,
کہ 2009 جنوری 2009 میں زرداری صاحب کس دورے کے اوپر تھے جہاں سے یہ گاڑیاں شڑیاں وغیرہ ملی ہیں، اگر تو وہیں سے ملی ہیں. یہ بی ایم ڈبلیو ہے جی 760 سیکیورٹی ورژن ماڈل 2008. اچھا 760 کا مطلب ہے کہ یہ 7 سیریز گاڑی ہے. یہ بیسکلی بی ایم ڈبلیو میں ایک 3 سیریز 5 سیریز اور پھر 7 سیریز ہوتی ہے. 7 سیریز از سپوز ٹو بی ون آف دا موسٹ ایکسپینسو ماڈلس، اور یہ بلٹ پروف ہے جو ان کو 2008 میں دی گئی ہے. اس کی ویلیو جو ہے وہ بتائی گئی ہے 5,78,28,705 روپے. اور اس کے بعد ایک ٹوئٹا لیکسس گاڑی ہے. لیکسس بھی جو ہے وہ آبویسلی لینڈ کروزر کا بھی اوپر ایک مور ایکسپینسو ورژن ہوتا ہے، لگژری ورژن ہوتا ہے. یہ بھی سیکیورٹی ورژن ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بھی بلٹ پروف ہے. اور اس کی ویلیو بھی جو ہے وہ 5 کروڑ روپے اس گاڑی کی ویلیو جو ہے وہ لگائی گئی ہے. اس کے بعد ایک اور بی ایم ڈبلیو ہے 760، یہ بھی وائٹ کلر میں ہے، سیکیورٹی ماڈل ہے، اور یہ بھی انہی ڈیٹ کے اندر شو ہو رہا ہے. 2,73,39,370 روپے. پہلے والے جو 2 گاڑیاں تھیں اس کے لیے جناب 1,61,72,806 روپے جمع کروائے گئے. دوسری گاڑی کے لیے 4,99,406 روپے، 4 کروڑ تقریباً اس کے، 1,61,00,000 اس کے، تو 2.5 کروڑ روپے تقریباً جو ہے وہ جمع کروایا گیا ان 3 گاڑیوں کے لیے. اور یہ تینوں گاڑیاں جو ہیں زرداری صاحب کو گفٹ کے طور پہ دی گئیں اور اس کے بعد ان کو ریٹین کر لیا گیا. اس کے بعد جناب یہ ایک اور جگہ پہ آ رہا ہے جی رسٹ واچ، 1 ڈیگر 1 پین پیئر آف کفلنگس 1 تسبیح، 56,000 روپے ان چیزوں کے لیے دیا گیا. اچھا جی ایک گن آ گئی ہے اب، 30 بور کی میرے خیال میں گن ہے، اور ایک اور پسٹل ہے، یہ بھی زرداری صاحب نے رکھا. 1 فوٹوگراف آف محترمہ بے نظیر بھٹو ڈپکٹنگ آن گلاس، یہ بھی انہوں نے اپنے پاس رکھا. لیدر بریف کیس، گلاس کیٹل، سلور بول، یہ سارے ویلیوز آپ کے سامنے ہیں. مہنگی والی آئٹمس پہ جائیں نا، سستی والی کو کیا دیکھنا ہے. ہاں جی ایک کارپیٹ ہے 40,000 روپے کا. اس کے بعد یہ بھی سارا سستا سامان ہے. اس کے بعد یہ مونٹ بلینک کا پین ہے 50,000 روپے کا، 48 نمبر پہ، 6,000 روپے اس کے لیے دیا گیا. اس کے بعد یہ باقی ساری چیزیں ہیں، اس کی زیادہ ان کی ویلیو نہیں ہے، میں اس پہ ٹائم نہیں ضائع کروں گا. یہ ساری ڈیٹیلز ہیں جناب گفٹس کی. اس کے بعد اچھا چھوٹی چھوٹی سستی آئٹمس بہت دی گئی ہیں زرداری صاحب کو، اگر آپ نوٹ کریں تو. او جہانگیر بدر صاحب کو بھی سامان ملا ہے بھائی، یہ دیکھیں یہ بدر صاحب کا بھی نام آ گیا، کیونکہ وہ پیپلز پارٹی کا دور آ گیا نا تو سب کے نام آ رہے ہیں. تو جہانگیر بدر صاحب کو بھی یہ کافی سامان دیا گیا. رسٹ واچ، لیڈیز رسٹ واچ، لیڈیز رنگ، پیئر آف ایئر رنگز، 1 بریسلیٹ، پیئر آف اسٹڈس، 1 پین، 42,000 روپے دے کے سارا سامان جو ہے وہ اپنے پاس رکھا گیا. پھر نیچے اور بھی زرداری صاحب کے حوالے سے سامان ہے. ڈنر سیٹ ہے، پیئر آف کفلنگس، سستا سامان زیادہ ہے. وہ گاڑیاں زرداری صاحب نے گاڑیاں انجوائے کی ہیں. اچھا اس کے بعد اور آ جائیں جی 1 آئی پیڈ وتھ کی بورڈ اینڈ ڈیٹا کیبل. آئی پیڈ بھی دیا ہے جناب آصف علی زرداری صاحب کو جب وہ صدر تھے. 45,000 روپے کا آئی پیڈ، 45,000 کا آئی پیڈ، اور ساتھ اس کے ڈیٹا نہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. 1 منٹ، اچھا سوری نیچے اور بھی لکھا ہوا ہے وہ ڈیٹا کیبل، وہ دوسرے پیج پہ ڈیٹا کیبل اینڈ چارجر، 1 ماڈل آف شیف، 1 ٹی سیٹ، 1 پیکٹ وتھ پین والیٹ اینڈ پیئر آف کفلنگز. 10,65,000 کا بندہ تھا، 1,58,000 روپے اس کا دے دیا گیا انہوں نے. اچھا جی یہ سستا سامان ہے سارا، نہیں دیکھنا. اور دوستو اگے چلو، یہ بھی مہنگا سامان ہے جی. ایک اور رسٹ واچ ہے زرداری صاحب کی. تو میں اب ذرا تیز کر رہا ہوں تاکہ ہم جلدی نا. ایک اور گن آ گئی ہے، لیں جی ایک اور گن ہے. ایک 5.5 لاکھ روپے کی ایک گن ہے. ایک رسٹ واچ ہے 10 لاکھ روپے کی، 10.5 لاکھ روپے کی. 3,31,000 روپے زرداری صاحب نے اس کا دیا. اچھا جی اس کے بعد ایک اور واچ آ گئی ہے. گھڑیاں بڑی گفٹ کی گئی ہیں. اور کتنا رہ گیا بھائی، سامان ہی نہیں ختم ہو رہا. اچھا بلاول بھٹو صاحب کو بھی دیا گیا ہے، وہ فری آف کاسٹ خیر انہوں نے ریٹین کیا ہے 2013 کے اندر. اچھا یہ بھی اب یہ بلاول بھٹو کی بھی ساتھ ہی ڈیٹیل آ رہی ہیں، کیونکہ ہم نے زرداری اوپر سرچ میں لکھا تھا تو یہ چیزیں بھی انہوں نے جمع ان کو دی گئی ہیں، لیکن انہوں نے توشہ خانہ میں ڈپازٹ کی ہیں. بائنوکولرز ان کو دیے گئے ہیں، وہ ابھی ان پروسیس ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اس کا.
یہ بھی بلاول بھٹو کا سامان ہے، یہ نیچے 100 نمبر کے اوپر جو شو ہو رہا ہے. اور باقی یہ بلاول بھٹو صاحب کو کافی سستی چیزیں ملی ہیں ابھی تک، کوئی مہنگی چیز نہیں. یہ ایک ٹی سیٹ ہے 2,85,000 روپے کا، یہ بھی انہوں نے توشہ خانہ میں جمع کروا دیا. اور ان کو زرداری صاحب بلاول بھٹو کو جو ہے مونٹ بلینک کا پین، ایک بریف کیس، ایک نوٹ بک دی گئی، وہ انہوں نے توشہ خانہ میں جمع کروا دی. اچھا باقی بھی یہ ساری چیزیں ہیں، یہ 3 چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ، لیکن یہ بھی جو ہے ان پروسیس ہیں ابھی. تو یہ زرداری صاحب کے حوالے سے یہ ڈیٹیل ہیں. اچھا اب آ جائیں جناب، اس کے بعد یہ نواز شریف صاحب بھی ہو گئے، زرداری صاحب بھی ہو گئے. اب آ جائیں ذرا عارف علوی صاحب. آئیں جی عارف علوی صاحب. یہ عارف علوی صاحب سستا سامان 20,000 روپے کا، یہ نہیں ڈسکس کرنا. ماڈل شپ 10,000 روپے کا، یہ سارا سستا سامان ہے. یہ کسی نے بڑا سامان دیا ہے. ایک تسبیح، ایک پین، پیئر آف کفلنگ، 1 رسٹ واچ، 1 رنگ، عود، 2 پرفیومز، 2018 کے اندر. انہوں نے کہا قرآن پاک انہوں نے ریٹین کی ہے، باقی عارف علوی صاحب نے سارا کچھ جو ہے وہ توشہ خانہ میں ڈپازٹ کروایا. اس کے بعد فرسٹ لیڈی ان کی جو وائف ہیں ان کو سامان دیا گیا، نیکلس، رنگ، بریسلیٹ، پیئر آف ایئرنگس، انہوں نے بھی سارا سامان جو ہے وہ توشہ خانہ میں جمع کروایا. عواب علوی ان کے صاحبزادے کو بھی ایک رسٹ واچ دی گئی، انہوں نے بھی یہ توشہ خانہ میں جمع کروایا. ایک اور واچ دی گئی پریزنٹ ٹو مسز صادقہ عواب علوی. صادقہ عواب علوی میرے خیال میں شاید ان کی صاحبزاد نہیں، سوری، عواب علوی صاحب کی بیگم، یہ عواب علوی صاحب کی بیگم ہے کیونکہ وہ لکھا ہوا ہے مسز صادقہ عواب علی. ان کو بھی ایک گھڑی دی گئی، وہ بھی توشہ خانہ میں جمع کروا دی گئی. اور پریزنٹڈ ٹو مسز نائمہ علوی، ان کو بھی ایک گھڑی دی گئی، یہ بھی توشہ خانہ میں جمع کروا دی گئی. یہ صدر صاحب کے میرے خیال میں بچے ہیں جو جن کو یہ گفٹس وغیرہ ملے تھے. اس کے بعد یہ 1 کیٹل سلور، 1 شیلڈ. ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ بات، عارف علوی صاحب کو جناب AK-47 بھی دی گئی ہے، AK-47 ایز اے گفٹ دی گئی ہے. اور 6 لاکھ روپے اس کی ویلیو تھی، 2,85,000 روپے دے کے یہ گن انہوں نے اپنے پاس رکھ لی. اللہ خیر کرے، میں نے تو عارف علوی صاحب کو لوگوں ڈر لگتا ہے. ٹھیک ہے، عارف علوی صاحب ویسے تو ڈینٹسٹ ہیں، لیکن اب یہ مجھے پتہ لگ گیا کہ ان کے پاس ایک کلاشنکوف بھی ہے، تو مجھے تو ان سے ڈر لگتا ہے. اچھا اس کے بعد یہ چیزیں ہیں جو انہوں نے فری آف کاسٹ ریٹین کی. ایک ڈیگر، اچھا یہ اوئے اللہ خیر کرے، یہ ان کی بیگم صاحبہ نے ان کو گفٹ ملا تھا ایک چاقو. وہ چاقو 40,000 روپے کا تھا، 5,000 روپے دے کے جو ہے انہوں نے اپنے پاس ریٹین کر لیا ہے. عارف علوی صاحب دھیان رکھنا یہ، ٹھیک ہے. وہ ان کے پاس ایک چاقو بھی ہے، میں ایز اے جوک میں کہہ رہا ہوں، وہ آئی ایم پریٹی شیور وہ بیسکلی ایک گفٹ کے طور پہ ہوگا، وہ مطلب ایک ڈیکوریشن پیس ہوگا، دیٹس واٹ آئی مینٹ. تو ہاں یہ بھی فرسٹ لیڈی کا سامان ہے جناب. ایک نیکلس 11,90,000 روپے کا، پیئر آف ایئرنگس 2,90,000 روپے کے، اور ایک باکس 2,80,000 روپے کا. 8,65,000 روپے دے کے ان چیزوں کو بھی ریٹین کیا گیا. اس کے بعد ایک کارپیٹ ریٹین کیا گیا. باقی سستی چیزیں. آگے چلو جی، اور کیا کیا مہنگا سامان ہے جس کی ویلیو کم ہے نا، میرے خیال میں جو جس کی زیادہ ویلیو نہیں ہوتی وہ آپ ویسے بھی ریٹین کر سکتے ہیں. میرے خیال میں شاید 10,000 ہے، 25,000، مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، لیکن اس کی جتنی اس کی ویلیو سے کم ہوگی تو وہ آپ ویسے ہی رکھ سکتے ہیں اپنے پاس. ہاں یہ عارف علوی صاحب کو جناب ایک رولیکس واچ جس کی ویلیو 25 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے، وہ بھی ان کو ایز اے گفٹ ملی. یہ آپ کے سامنے 12,35,000 روپے اس کے 50% انہوں نے پرائز اس کی جمع کروائی. اور یہ گھڑی بھی جو ہے انہوں نے اپنے پاس رکھی. یہ ایک مہنگی آئٹم ہے. اور ایک سووینر کلاک ہے گولڈ پلیٹڈ، 1,10,000 روپے اس کی ویلیو تھی، 40,000 روپے دے کے وہ گفٹ اپنے پاس رکھا گیا. تو یہ جناب یہ کافی حد تک یہ آئٹمس تھیں. باقی میرے خیال میں اتنی زیادہ اور کوئی بہت بڑی ڈیٹیل تھیں، یہ زیادہ ایشو جو ہے وہ یہ تھا. اچھا اب اس ساری چیز کے اندر 2-4 پوائنٹس ہیں. اچھا ویسے اس میں 2 صحافی بھی ہیں، عامر الیاس رانا ایکسپریس نیوز اسلام آباد کے بیورو چیف ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ یہ کچھ سامان گفٹ ملا ہے. اور ایک سلیم بخاری صاحب ہیں، تجزیہ کار ہیں، ان کو بھی کچھ سامان جو ہے وہ گفٹ کے طور پہ ملا، اور انہوں نے اس کے پیسے دے کے جتنی ویلیو بنتی تھی وہ ریٹین کر لیا. اب اس کے اوپر ظاہری بات ہے، یہ سوال ہو رہا ہے کہ جی ان کو کیوں یہ گفٹس جو ہیں وہ کیوں توشہ خانہ. دیکھیں توشہ خانہ کا جو سارا کیس ہے نا، ذرا 1 منٹ کے لیے اس کو انڈرسٹینڈ کریں. توشہ خانہ کا کیس جو ہے وہ اس چیز کا کیس نہیں ہے کہ آپ نے یہ گفٹ کیوں لیے. گفٹ لینا ایشو نہیں ہے، 3-4 چیزوں کے اوپر پرابلم ہے. کیا
اس کی ایویلیویشن ٹھیک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اور ان سب کیسز میں یہ جو گھڑیاں گئی ہیں, عمران خان صاحب نے گھڑیاں لیں یا باقیوں نے جو گھڑیاں لیں, جو گاڑیاں لیں, کیا اس کی اس وقت صحیح ایویلیویشن کروائی گئی یا اس کو انڈر انوائسنگ جسے کہتے ہیں نا کروایا گیا, انڈر ایویلیویشن اس کو کیا کروایا گیا؟ اصل پوائنٹ یہ ہے. اب جس طرح عمران خان صاحب کی وہ جو کعبہ والی گھڑی ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کی ایویلیویشن کم کی گئی تھی, وہ بہت مہنگی گھڑی تھی, اس کی ایویلیویشن کم کی گئی. اس کے بعد عمران خان صاحب نے اسے ریٹین کیا اور ریٹین کر کے بیسکلی بہت سی چیزوں کو عمران خان صاحب نے اپنے وہ پرائم منسٹر ہاؤس کو جو ہے نا وہ انہوں نے عمران کریانہ اسٹور بنا دیا تھا کہ یہاں سے سودا آ رہا تھا اور وہاں پہ سودا نکل رہا تھا. اس کو اس طرح ریٹین بنا دیا گیا تھا. مطلب یہ آئٹمز جو ہیں وہ آپ کی تجارت کے لیے نہیں ہے کہ آپ نے اس کو تجارت کا جو ہے وہ ایک ذریعہ بنا دیا کہ اچھا جی ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اس کے بعد کیا آپ نے جب یہ بیچی تو پیسے آپ نے خود دیے یا جو کسی کو آپ نے آگے بکنگ کروا دی تھی جس کے پاس, اس نے پہلے آپ کو پیسے دیے, آپ نے پھر ادھر جمع کرائے, پھر وہاں سے لے کے تو گفٹ آپ نے اس کو دے دیا. پیسے آپ کے اپنے حلال ہونے چاہیے, آپ کے پاس اپنے پیسے ہونے چاہیے. کیا آپ نے یہ سارا کیا یا نہیں؟ کیا آپ کے پاس یہ پیسے تھے یا نہیں تھے؟ پھر اس کے بعد آپ نے جب اس کو بیچا ہے کیا آپ نے اس کو ڈکلیئر کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یہاں پہ یہ معاملہ جو عمران خان صاحب کی گھڑی کا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ گھڑی جو ہے یہاں سے گئی ہے, جو الزام ہے وہ گھڑی یہاں سے فراگوگی لے کر گئی ہے دبئی, اور وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اس شخص کو اس نے گھڑی بیچی ہے اور زیادہ قیمت میں بیچی ہے, اور شو انہوں نے کاغذوں میں کم کروایا ہے یہ. اور یہ جو گاڑیوں والا چکر ہے جو نواز شریف کی اور آصف علی زرداری کی گاڑیوں کا چکر ہے وہ یہ ہے کہ کیا گاڑیاں الاؤڈ تھیں یا نہیں تھیں, اور کیا یہ گاڑی جب 1997-98 کی اگر نواز شریف کو ملی ہوئی تھی تو کیا ضرورت تھی 2008 میں جا کے یوسف رضا گیلانی کے تھرو ان سارے معاملات کو ریلیکس کرا کے گاڑی رکھنے کی؟ سوال یہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس ساری چیز کے بعد یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہوا ہے, صحافیوں کے حوالے سے 2 صحافیوں کا بھی آیا کہ جی انہوں نے بھی, 2 نہیں بلکہ اور بھی صحافی ہیں, لیکن ان 2 کو تو میں بڑا پرومیننٹلی جانتا ہوں کہ ان 2 صحافیوں کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کو اگر کوئی گفٹ ملا تو آپ نے کیا کرنا ہے ریٹین کر کے. آپ ایک جرنلسٹ ہیں, آپ وہاں پہ کوریج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں, چھوڑیں گفٹس وغیرہ جو ہیں وہ دیں ان کو. ویسے تو آپ کو ان پورے پروسیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے, اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے. لیکن پھر بھی چلیں, قانونی طور پہ کوئی غلط نہیں ہوا. میں صحافیوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, سیاستدانوں کے حوالے سے نہیں. اگر تو اس کی ویلیویشن ٹھیک ہوئی ہے تو قانونی طور پہ پھر بھی کوئی غلطی نہیں ہے. اصل بات ہے مورلی, ایتھیکلی نہیں لینا چاہیے. میرا خیال میں صحافیوں کو جو ہے وہ گورنمنٹ وغیرہ سے گفٹس وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں ذرا اوائڈ ہی کرنی چاہیے, یہ نہیں لینی چاہیے. اس کے اوپر سارا یہ پوائنٹ ہے. تو دونوں سائڈیں جو ہے نا وہ اپنا الو سیدھا کر رہی ہیں اس سارے معاملے کے اندر, لیکن فیکچوئل پوزیشن کیا ہے, ایکچولی کس نے کیا لیا ہے. یہاں پہ کلیشن گوف نہیں چھوڑی گئی, یہاں پہ پستول نہیں چھوڑی گئی, ایسی ہیوی رکھنا ہے. چھوٹی موٹی آئٹمس کسی نے بھی نہیں چھوڑی, مطلب سب کے سب جو ہے نا لائن میں آگے سیدھا کھڑے ہو گئے. تو سب نے اس کا فائدہ اٹھایا کہ آج ہمارے پاس یہ کرسی ہے, اس کا فائدہ اٹھاؤ جتنا اٹھا سکتے ہو. کیا ضرورت ہے, کل کس نے دیکھا پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. بچوں کو چیزیں ملی, انہوں نے بھی نہیں چھوڑی, سب نے مطلب داؤ لگایا ہے اس کے اندر, اس میں چھوڑا کسی نے بھی نہیں ہے. تو یہ توشہ خانہ کی جو ساری کہانی ہے وہ یہ ڈیٹیل ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.